اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں بدھ کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ خلیفہ ہارون الرشید عباسی خاندان کا پانچواں خلیفہ تھا۔ عباسیوں نے طویل عرصے تک اسلامی دنیا پر حکومت کی، لیکن ان میں سے شہرت صرف ہارون الرشید کو نصیب ہوئی۔ ہارون الرشید کے دور میں ایک بار بہت بڑا قحط پڑ گیا۔ اس قحط کے اثرات سمرقند سے لے کر بغداد تک اور کوفہ سے لے کر مراکش تک ظاہر ہونے لگے۔ ہارون الرشید نے اس قحط سے نمٹنے کے لیے تمام تدبیریں آزما لیں۔ اس نے غلے کے گودام کھول دیے، ٹیکس معاف کر دیے، پوری سلطنت میں سرکاری لنگر خانے قائم کر دیے اور تمام امراء اور تاجروں کو متاثرین کی مدد کے لیے موبلائز کر دیا، لیکن اس کے باوجود عوام کی حالات ٹھیک نہ ہوئے۔ ایک رات ہارون الرشید شدید ٹینشن میں تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ٹینشن کے اس عالم میں اس نے اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد کو طلب کیا۔ اس نے بچپن سے بادشاہ کی تربیت کی تھی۔ ہارون الرشید نے یحییٰ خالد سے کہا، استاد محترم، آپ مجھے کوئی ایسی کہانی، کوئی ایسی داستان سنائیں جسے سن کر مجھے قرار آ جائے۔ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کے کسی نبی کی حیات طیبہ میں ایک داستان پڑھی تھی۔ داستان مقدر، قسمت اور اللہ کی رضا کی سب سے بڑی اور شاندار تشریح ہے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں وہ داستان آپ کے سامنے دہرا دوں۔ بادشاہ نے بے چینی سے فرمایا، فوراً ارشاد فرمائیے، میری جان حلق میں اٹک رہی ہے۔ یحییٰ خالد نے عرض کیا، کسی جنگل میں ایک بندریا سفر کے لیے روانہ ہونے لگی۔ اس کا ایک بچہ تھا، وہ بچے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ چنانچہ وہ شیر کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، جناب آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں سفر پر روانہ ہونے لگی ہوں، میری خواہش ہے آپ میرے بچے کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیں۔ شیر نے حامی بھر لی۔ بندریا نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا۔ شیر نے بچہ اپنے کندھے پر بٹھا لیا۔ بندریا سفر پر روانہ ہو گئی۔ اب شیر روزانہ بندر کے بچے کو کندھے پر بٹھاتا اور جنگل میں اپنے روزمرہ کے کام کرتا رہتا۔ ایک دن وہ جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اچانک آسمان سے ایک چیل نے ڈائی لگائی، شیر کے قریب پہنچی، بندریا کا بچہ اٹھایا اور آسمان میں گم ہو گئی۔ شیر جنگل میں بھاگا دوڑا لیکن وہ چیل کو نہ پکڑ سکا۔ یحییٰ خالد رکا، اس نے سانس لیا اور خلیفہ ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، چند دن بعد بندریا واپس آئی اور شیر سے اپنے بچے کا مطالبہ کر دیا۔ شیر نے شرمندگی سے جواب دیا، تمہارا بچہ تو چیل لے گئی ہے۔ بندریا کو غصہ آیا اور اس نے چلا کر کہا، تم کیسے بادشاہ ہو؟ تم ایک امانت کی حفاظت نہیں کر سکے؟ تم اس سارے جنگل کا نظام کیسے چلاؤ گے؟ شیر نے افسوس سے سر ہلایا اور بولا، میں زمین کا بادشاہ ہوں، اگر زمین سے کوئی آفت تمہارے بچے کی طرف بڑھتی تو میں اسے روک لیتا، لیکن یہ آفت آسمان سے اتری تھی اور آسمان کی آفتیں صرف اور صرف آسمان والا روک سکتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید سے عرض کیا، بادشاہ سلامت، قحط کی یہ آفت بھی اگر زمین سے نکلی ہوتی تو آپ اسے روک لیتے۔ یہ آسمان کا عذاب ہے، اسے صرف اللہ تعالیٰ روک سکتا ہے، چنانچہ آپ اسے رکوانے کے لیے بادشاہ نہ بنے، فقیر بنے، یہ آفت رک جائے گی۔ دنیا میں آفتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، آسمانی مصیبتیں اور زمینی آفتیں۔ آسمانی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ زمینی آفت سے بچاؤ کے لیے انسانوں کا متحد ہونا، وسائل کا بھرپور استعمال اور حکمرانوں کا اخلاص درکار ہوتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے ہارون الرشید کو کہا تھا، بادشاہ سلامت، آسمانی آفتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتا۔ آپ اس آفت کا مقابلہ بادشاہ بن کر نہیں کر سکیں، چنانچہ آپ فقیر بن جائیں، اللہ کے حضور گر جائیے، اس سے توبہ کیجئے، اس سے مدد مانگیے۔ دنیا کے تمام مسائل اور ان کے حل کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا ماتھے اور جائے نماز میں ہوتا ہے، لیکن افسوس، ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے 7 سمندر پار تو جا سکتے ہیں، لیکن ماتھے اور جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کا فاصلہ طے نہیں کر سکتے۔
میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا واقعہ آپ کو سن کر ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم آج اس وبا سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے ماتھے کو جائے نماز کے درمیان موجود چند انچ کے فاصلے کو طے کرنا ہوگا. آج کا وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن کے گھروں میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، جن کی مشکلات حل نہیں ہو رہی، ان کی مشکلات کے لیے میں آج کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ بدھ کے دن میں کسی بھی ٹائم جب آپ کو ٹائم ملے، آپ نے اس ٹائم میں صبح کے وقت، دوپہر یا شام کے وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی آخری پارے میں سورہ ہے، سورہ تکاثر، وہ آپ نے پڑھنی ہے. اور وہ کس ترتیب سے پڑھنی ہے وہ ذرا غور سے سن لیں کہ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور سورہ تکاثر کو اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر آپ کو زبانی نہیں بھی آتی تو کوئی بات نہیں، آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک تو آپ کو قرآن مجید کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، دوسرا آپ جب اسے تلاوت کریں گے تو اس سے بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی. آپ نے سورہ التکاثر کو 40 مرتبہ پڑھنا ہے. اس سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی. آپ کو اتنی خوشحالی آپ کے گھر میں آ جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ایک آزمودہ عمل ہے، آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں دور ہو جائیں. جو اس مشکل گھڑی میں پھنسے ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے. میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.